باب في الفرق بين الله والضاد باستطالة ومخرج ميز من الله وكلها تجي في الضامر للظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواب كظم ظلما أغل الظلام غفر انتظر وما أغفر ظنا كيف جا وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعراء ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. یہ یہاں پر آپ کو وا اور ضاد کے فرق کے بیان میں بتا رہے ہیں. سب سے پہلا فرق جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ ضاد جو ہے صفت استطالت کی وجہ سے وا سے ممتاز ہے. کس وجہ سے؟ صفت استطالت کی وجہ سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفات لازمہ میں متفق ہے. تمام صفات لازمہ میں متفق ہے. صفات لازمہ متضادہ جتنے بھی ہیں اس میں کیا ہے؟ دونوں حروف متفق ہیں. صرف ایک جو ہے کیا نام ہے صفات لازمہ غیر متضادہ صفت ہے صفت استطالت جو ضاد کے اندر پایا جاتا ہے اور ضا میں نہیں پایا جاتا ہے. صرف اس وجہ سے کیا ہے؟ ممتاز ہے. اس وجہ سے کیا ہے؟ ممتاز ہے. یعنی صوت میں مشترک ہے. صوت میں کیا ہے؟ مشترک ہے. صرف اس صفت کی وجہ سے ممتاز ہے. پھر آگے بتا رہے ہیں یعنی احتیاط کے لیے کہ جو کلمات وا کے ساتھ ہیں جو کلمات وا کے ساتھ آئے ہیں ان کلمات کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اور پھر بعض جگہ ان کلمات کی طرح ملتے جلتے کلمات وا کے ساتھ آئے ہیں تو ان کو بھی جو ہے کیا نام ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں وَكُلُّهَا تَجِي یعنی ان کے تمام جو وا کے کلمات ہیں وہ یہ آنے والے ہیں. یہ ابھی جو ذکر کریں گے یہ وہ کلمات ذکر کریں گے جو وا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ وا کے ساتھ. اچھا اس کی ضرورت کیوں پڑی علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ یعنی وا کے کلمات اکٹھے کر کے بیان کرنا اور پھر اگر کہیں پر وا کے ساتھ اسی طرح کلمہ متشابہ ہے تو اس کا بھی تذکرہ کرنا. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت پڑی اس لیے کہ یہ صوت میں مشترک ہے. کس میں مشترک ہے؟ صوت میں. اگر مخرج میں غلطی کر لیں گے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے. کیا تبدیل ہو جائیں گے؟ معنی. تو اس وجہ سے کلمات لے کر آئیں کہ خیال کرنا صوت میں مشترک ہونے کی وجہ سے ان کا مخرج مشترک نہیں ہے. مخرج کا خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وا کی جگہ آپ وا پڑھ لیں اور وا کی جگہ آپ وا پڑھ لیں. بات سمجھے نا؟ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا فرمایا کہ لفظ وانی یہ جب بھی آئے گا تو وا کے ساتھ آئے گا. ظلی ظہری عظمی حفظی ایقظ انظر عظمی ظہری اور لفظی یہ کلمات کس کے ساتھ آئیں گے؟ وا کے ساتھ آئیں گے. ظاہر لوا شواء اسی طرح قوم ظلما اغلو اور ظلامی ظفری اور انتظر اور ظما یہ کلمات کس کے ساتھ آئیں گے؟ وا کے ساتھ آئیں گے. اظفر ظنن یہ کلمات کس کے ساتھ آئیں گے؟ یہ بھی کہتے ہیں وا کے ساتھ آئیں گے. جس طرح واعظ کے اندر واعظن آیا ہے اس طرح واعظن یہ بھی وا کے ساتھ ہیں. تو یہ کلمات کس کے ساتھ آئیں گے؟ وا کے ساتھ آئیں گے. کہتے ہیں سوا عظینہ عظینہ کے اندر اختلاف ہے. عظینہ کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے. یہ جو آپ نے عظیم پڑھا ہے نا قرات کسائی کے اندر قرات کسائی میں وا کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ وا کے ساتھ. تو یہ بتا رہے ہیں کہ خیال کرنا اس کے اندر کیا ہے؟ نہیں عظینہ نہیں وہ یہ کلمہ نہیں ہے وہ آگے اس میں جو نا غلط ہو گیا. یہ عظیم کہتے ہیں سوائے عظیم جو عظیم ہے یہ ذات کے ساتھ آئے. کس کے ساتھ آئے ہیں؟ ذات کے ساتھ. خیال کرنا اس کو کہیں آپ وا کے ساتھ نہیں پڑھنا.
اور کہتے ہیں ظل النحل، نحل کے اندر جو آیا ہے ظل وہ بھی غا کے ساتھ ہے، زخرف زخرف، اور اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے زخرف کے اندر آیا ہے ایک جیسا ہے، کیسا ہے یعنی ظل النحل زخرف، زخرف اور ظل النحل، یہ اس کے اندر جو نحل کے اندر آیا ہے اور زخرف کے اندر ظل آیا ہے، یہ کس طرح ہے؟ یہ غا کے ساتھ ہے، کیسے ہے یہ؟ غا کے ساتھ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے کہتے ہیں ظلت فظلتم اور لظلوا، یہ ظلت فظلتم سورہ واقعہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، اسی طرح جو ہے نا لظلوا اور واقعہ کے اندر بھی ہے اور سورہ روم کے اندر بھی ہے، اسی طرح لظلوا یہ حجر والا وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی فظلوا وہ کلمہ آیا ہے نا اسی طرح، اور کہتے ہیں فظلت اور لظلوا شعراء والا، شعراء میں 2 مرتبہ ہے، شعراء میں کتنے مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے، تو یہ کلمات کس کے ساتھ ہیں؟ غا کے ساتھ آئے ہیں، بات سمجھے نا؟ اسی طرح یضللن شورا کے اندر، اور اسی طرح محظورا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اسی طرح محتضری سورہ قمر کے اندر محتضر، اسی طرح کنت فضل آل عمران کے اندر، اور نظر کے لفظ جتنے بھی آئے ہیں نظر کے یہ غا کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں سورہ ویل یعنی سورہ مطففین کے علاوہ، سورہ مطففین کے علاوہ، اسی طرح اولا ناظرہ یعنی یہ جو سورہ کیا نام ہے قیامہ کے اندر پہلا والا ہے ناظرہ، وہ کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ۔ یہ بتا رہے ہیں یہ جو نظر والا لفظ ہے، یہ نظر والا لفظ جتنے بھی آئے ہیں کس کے ساتھ آئے ہیں؟ غا کے ساتھ آئے ہیں، سوائے سورہ مطففین کے، سوائے سورہ مطففین کے۔ اور اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے اولا ناظرہ، پہلا والا ناظرہ جو ہے سورہ قیامہ کے اندر وہ غاد کے ساتھ ہے، یعنی وہ بھی غا کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ وہ غاد کے ساتھ۔ والغیظ للرعد وہود قاصرہ، اور کہہ رہے ہیں جو ہے نا کیا نام ہے غا کے ساتھ، غیظ جو ہے نا یہ غا کے ساتھ آیا ہے، نہ کہ رعد والا، نہ کہ رعد والا۔ اور ہود میں اور جو ہے نا کیا نام ہے رعد میں یہ لفظ جو ہے نا کمی کے ساتھ ہے، کہ کس کے معنی میں؟ کمی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ کمی کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تغیظ الارحام، تغیظ الارحام واق کے ساتھ ہے سورہ رعد کے اندر، اسی طرح وغیظ الماء ہود کے اندر ہے، یہ بھی واق کے ساتھ ہے، واق کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غیظہ یہ واق کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ یہ واق کے ساتھ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ والغیظ، جو والغیظ آیا ہے یہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ غا کے ساتھ آیا ہے، لیکن خیال کرنا رعد اور ہود والا غا کے ساتھ نہیں ہے، قاصرہ وہ کمی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ کمی کے معنی میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والغیظ، اور غیظ جو ہے یہ غا کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ۔ لیکن غیظ کے طرح جو کلمات قرآن میں 2 جگہ آئے ہیں، ایک سورہ رعد کے اندر ہے، ایک سورہ ہود کے اندر ہے، تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے غاد کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ غاد کے ساتھ ہے، یہ کمی کے معنی میں ہے، قاصرہ کے معنی کمی کے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ ہے تغیظ الارحام، تغیظ الارحام غاد کے ساتھ ہے، اسی طرح غیظ الماء یہ بھی غاد کے ساتھ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں اور والحظ للحظ، والحظ یہ جو ہے نا غا کے ساتھ ہے، نہ کہ حظ جو طعام کے ساتھ آیا ہے، کس کے ساتھ آیا ہے؟ جو لفظ طعام کے ساتھ آیا ہوگا وہ غاد کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ غاد کے ساتھ۔ لفظ طعام کے علاوہ آئے گا تو کس کے ساتھ آئے گا؟ غا کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامہ جزری فرما رہے ہیں کہ والحظ یہ غا کے ساتھ ہے، نہ کہ للحظ علی الطعام، وہ والا حظ جو طعام کے ساتھ آیا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ غاد کے ساتھ۔ طعام کے بغیر جہاں پر آیا ہے غا کے ساتھ ہے، اور طعام کے لفظ کے ساتھ جہاں پر آیا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ غاد کے ساتھ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں فی الظنین نیل خلاف الشامی، ظنین کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اختلاف واقع ہوا ہے۔ ظنین کے اندر کیا اختلاف واقع ہوا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا قرات کسائی کا، میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے پڑھا بھی ہے، مکی بصری کسائی اور رویس اس کو غا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مکی بصری کسائی قرات مکی، امام ابن کثیر مکی ان کے دونوں راوی اس کو غا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح بصری ابو عمر بصری ان کے دونوں راوی
اس کو کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ غا کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی طرح کسائی ان کے دونوں راوی اس کو غا کے ساتھ پڑھتے ہیں. رویس جو قرات ثلاثہ کے اندر راوی ہے رویس، وہ اس کو غا کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ 3 قراء ان کے 6 راوی اور 7واں ایک راوی قرات ثلاثہ کا، یعنی 7 راویوں کے نزدیک یہ لفظ کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ. حفص کے اندر اور دیگر روایت میں کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کلمے میں اختلاف واقع ہونا قراءات کا کہ یہ غا کے ساتھ ہے اور غا کے ساتھ ہے، یعنی اس طرح کے اختلاف واقع ہونا کہ یہ غا کے ساتھ اور غا کے ساتھ اختلاف واقع ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غا اور غا کا صوت کیا ہے؟ مشترک ہے. یعنی غا اور غا کا آواز کیا ہے؟ مشترک ہے، ایک جیسے آواز ہے. اگر ایک جیسے آواز نہ ہوتے تو یہ اختلاف واقعہ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قرات متواترہ میں یہ اختلاف واقع ہوئے ہیں کہ بظالین جو ہے یہ غا کے ساتھ ہے یا غا کے ساتھ. ہاں میں نے آپ کو قراء شمار کیے کہ ان قراء کے نزدیک ان روایت میں ان قرات متواترہ میں غا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ. اور ان کے علاوہ باقیوں کے نزدیک قرات متواترہ روایت متواترہ کے اندر وہ غا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ غا کے ساتھ. یعنی غا کے ساتھ بھی قرات متواترہ سے ہم تک پہنچا ہے اور غا کے ساتھ بھی قرات متواترہ سے ہم تک پہنچا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں انکار کرنا قراءات کا انکار اور جو ہے نا قرآن کریم کا انکار ہے. ہاں ان میں سے کسی ایک کے بھی انکار کریں گے تو قرآن کریم کا کیا ہے؟ انکار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو اختلاف واقع ہوا ہے کس وجہ سے واقع ہوا ہے؟ صوت کے مشترک ہونے کی وجہ سے. یعنی آواز غا اور ذات کا مشترک ہے. اگر آواز جو ہے ذات کا دال کے ساتھ مشترک ہوتا تو اس کلمے کے اندر اختلاف دال اور ذات کا واقع ہوتا. بات سمجھ میں آئے؟ اس کلمے میں اختلاف کس کا واقع ہوتا؟ دال کا اور ذات کا. تو جو ہے کہنا میں دال اور ذات کا اس لیے واقع نہیں ہوا ہے کہ ذات کا جو صوت ہے اس ذات کی جو آواز ہے وہ دال کے مشابہ بالکل نہیں ہے، بلکہ کس کے مشابہ ہے؟ غا کے مشابہ ہے. تو اختلاف جو ہے یہاں پر غا اور ذات کا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باب التحذيرات وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعظ الظالم واضطر مع وعرت مع أفرتم وصفها جباههم عليهم. باب التحذيرات یعنی احتیاط والی باتوں میں. یہ بیان احتیاط کے بیان میں ہے، یعنی ان کلمات میں آپ نے احتیاط کرنا ہے. جب ذات اور ذا ایک ساتھ آ جائیں تو ان کو آپ نے واضح کر کے ادا کرنا ہے. کس طرح ادا کرنا ہے؟ واضح کر کے. ذات کو ذات کے مخرج سے اور ذا کو ذا کے مخرج سے. اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ذات کو ذا اور ذا کو ذات کے مخرج سے ادا نہ کریں. پھر انہوں نے وہ کلمات ذکر کیے ہیں، ایک انقضا ظہرک، انقضا ظہرک، پہلا ضاد ہے پھر ظا ہے. ان کا خیال کرنا کہ یہ جو ہے نا کہنا میں ایک ہی مخرج سے ادا نہ ہو جائے. اسی طرح یعظ الظالم میں پہلا والا ضاد ہے دوسرا والا ظا ہے. تو اس میں بھی جو ہے نا کہنا میں اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ یہ ذات اور ذا جو ہے نا کہنا میں ان کا صوت کیا ہے؟ مشترک ہے. تو اس لیے یہ کلمات لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ خیال کرنا کہ ایسے نہ ہو کہ ان کا مخرج آپ کیا کریں؟ مشترک کریں. صوت تو مشترک ہے لیکن مخرج مشترک نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صوت کے ساتھ ساتھ اس کا مخرج بھی ان کا کیا کریں؟ ایک کریں. تو ان کو جو ہے نا بالکل واضح کر کے آپ نے جدا کر کے پڑھنا ہے، ذات کو اپنے مخرج سے اور ذا کو اپنے مخرج سے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقت کے اندر ذات کو فا کے ساتھ جو ہے نا کہنا میں ملا نہیں دینا ہے، بلکہ ذات کو بالکل جو ہے نا واضح کر کے آپ نے پڑھنا ہے، فا کو بالکل الگ کر کے پڑھنا ہے. وعوت بعض پڑھتے وعوت پڑھ لیتے ہیں نا، ادغام کی طرف پڑھ لیتے ہیں. تو اس کا بھی خیال کرنا ہے ان کلمات میں. وعوت یعنی ذا کو الگ پڑھنا ہے اور تا کو الگ پڑھنا ہے. اسی طرح افعلتم، افعلتم اس کے اندر ایک تو یہ خیال کرنا ہے فا کو باریک پڑھنا ہے. یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ فا کو بھی پر کر دیتے ہیں. اور افعلتم تو تا کو اس کے ساتھ جو ہے نا کہنا میں
اس طرح نہ پڑھیں کہ ادغام ہو جائے، اس طرح نہ پڑھیں کہ ادغام ہو جائے۔ اسی طرح جب دو ہاں اکٹھے آ جائیں تو ان کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ ان کو بھی بالکل واضح کر کے پڑھنا ہے، جباہہم علیہم علیہم علیہم، اس کو بھی جو ہے کیا نام ہے ہاں کو بالکل واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح کے کلمات کے پڑھنے میں اکثر لوگ جو ہے نا غلطی کر جاتے ہیں، اکثر لوگ کیا کر جاتے ہیں؟ غلطی۔ تو انہوں نے یہ باب جو باندھا ہے یہ احتیاط والی باتوں میں باندھا ہے کہ ان باتوں میں احتیاط کرنا ہے، ان باتوں میں کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر آپ سے جو ہے نا کیا نام ہے پڑھنے میں ادائیگی میں جو ہے نا کیا نام ہے ادغام کی طرح ادائیگی ہو جائے۔ کس طرح ادائیگی ہو جائے؟ ادغام کی طرح، یعنی ادغام کی طرح ادائیگی سے آپ نے بچانا ہے، بالکل واضح کر کے اظہار کرنے، واضح کر کے اظہار کرنے ان کلمات میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟